ذکر کیے جاتے ہیں، ایسی جنگ جس میں خود رسول پاک بنفس نفیس خود رسول پاک شرکت کریں، اس جنگ کو شریعت کی زبان میں غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس جہاد میں آپ جناب خود تشریف نہ لے جائیں بلکہ مجاہدین کا لشکر تیار کریں اور خود بھیجیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے صحابہ کرام کے لشکر کو، اسے غزوہ نہیں کہتے بلکہ اسے شریعت کی زبان میں سریہ کہا جاتا ہے۔ سین رے یہ ہے سریہ۔ آج تک غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ اس سے پہلے جب تک حضور مکہ شریف میں تھے یا مدینہ پاک میں تشریف لائے، کسی دشمن کی دشمنی، عداوت، گالی گلوچ، برا کہنا، اس کے جواب میں تلوار اٹھانا تو درکنار، ہاتھ سے جواب دینا تو درکنار، زبان سے جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بالکل حضور کے صحابہ کرام کو خاموش رہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ جب یہ دوسرا سال ہجرت شروع ہوا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو حضور مکہ پاک سے چل کر ہجرت کر کے مدینے تو آ گئے، لیکن جب 1 سال گزر گیا تو اب مکے والوں کو خبر ہوئی کہ جہاں جا کے حضور نے ڈیرا لگا لیا ہے، یہ تو ہماری بسم اللہ یہ تو ہماری تجارتی رصدگاہ اور تجارتی شاہراہ ہے، یہاں سے تو ہمارا جو بھی قافلہ گزرے گا مسلمان اس پر حملہ کریں گے اور قبضہ کر لیا کریں گے، انہوں نے تو ہماری تجارتی شاہراہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب ابو جہل نے سوچا اپنے قافلوں کی حفاظت بھی کر لیں گے اور جنہیں یہاں سے نکالا ہوا ہے ہم جاتے ہیں اور جا کے ان کا بھی صفایا کر دیں گے۔ اور یہ سوچتے ہوئے 1000 کا لشکر جرار تیار کیا ابو جہل نے، جس میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے، اور سب سردار اور بہادر اور جوان اور نوجوان اور لڑکے اور پوری آب و تاب کے ساتھ، اور پھر سب شرابی اور بے انتہا شراب و کباب کا ذخیرہ لیے، بلکہ ساتھ ناچنے گانے والی خواتین کو بھی لیے۔ بڑے کر و فر کے ساتھ ابو جہل اپنا لشکر لے کر مدینہ پاک کی جانب چلا، اور ادھر حالت یہ تھی کہ انہیں تو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اب جب حضور کو پتہ چلا کہ وہ 1000 کا لشکر جرار لے کر، جو پوری طاقت کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مسلح ہو کر مدینہ پاک کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، تو میرے آقا نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو ان مشرکین مکہ کے حملے کا جواب دینے کی اجازت مل گئی۔ سپہ سالار کے طور پر، جنگی سپہ سالار کے طور پر حضرت امیر حمزہ کا انتخاب کیا گیا ہے اور لشکر تیار ہو رہا ہے۔ آپ ذرا کھلے کانوں کے ساتھ اندازہ کیجئے اس لشکر کا جو میرے آقا تیار کر رہے ہیں، ان کی بے سر و سامانی اور کمزوری کی حالت خود قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ،
بدر کے میدان میں تم بہت کمزور تھے، لیکن اللہ نے خود تمہاری مدد فرمائی۔ قرآن پاک اسے بیان کرتا ہے کہ اللہ نے بدر کے میدان میں خود تمہاری مدد فرمائی۔ میرے آقا کو بھی اجازت مل گئی کہ آپ بھی اپنا لشکر تیار کریں۔ اب لشکر تیار کرنے کے لیے میرے آقا نے جب سب کو بلایا، اللہ اکبر، وہ سارے مل ملا کے، جن میں بچے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور سارے مل ملا کے تعداد جن کی بنی کل ٹوٹل 313۔ اللہ اکبر، کل ٹوٹل کیا تعداد بنی؟ 313۔ لیکن اللہ نے اس عدد میں اتنی فتح رکھی تھی کہ ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000، اور وہ جو 1000 تھے ان کے پاس نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر کمان بھی ہے، ڈھال بھی ہے، اور گھوڑے بھی ہیں اور اونٹ بھی ہیں، اور پوری طاقت کے ساتھ وردی میں ملبوس ہو کر وہ بڑی طاقت کے ساتھ ان ایمان والوں کو مٹا دینے کی نیت کے ساتھ آ رہے تھے۔ اور یہ جو 313 ہیں، ان کے لیے ان کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان اور گھوڑے اور اونٹ، اور حفیظ جالندری نے کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اشعار میں ایک کتاب لکھی ہے حفیظ جالندری نے، اس میں انہوں نے شعروں کے ساتھ حضور کے لشکر کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں جو 1000 کا لشکر جرار تھا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اہل ایمان کا لشکر تھا، اس کی حالت یہ تھی کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اور جب یہ اس قدر نہتی اور کمزور 2 گھوڑوں کے ساتھ، 8 تلواریں اور 6 زرہوں کے ساتھ جب یہ لشکر چلا، تو یہودی پوچھ رہے تھے، ان کے لوگ مدینے والے سوال کر رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ تمہاری بے سر و سامانی اور کس طاقت اور کس کے بھروسے پر تم مشرکین مکہ کے 1000 کے لشکر جرار سے مقابلے کے لیے تیار ہو کے جا رہے ہو؟ تو ان 313 مجاہدوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، ہر کوئی کہہ رہا تھا، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اور یہود اور منافقین اور اہل کتاب اور عیسائی اور مخالف اور اپنے اور بیگانے اور اوس اور خزرج حیران ہو کر پوچھ رہے تھے کہ ایسا لشکر تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ ایک طرف 1000 جو طاقت اور تلواروں اور نیزوں اور تیر کمان اور بھالوں اور نیزوں کی طاقت کے نشے میں مخمور اور مست ہو کر تمہیں مٹانے کے لیے چلے آ رہے ہیں، اور تم اس قدر بے سامان، بے سر و سامانی کی حالت میں کس پر بھروسہ کیے جا رہے ہو؟ کبھی ہم نے ایسا لشکر تو دیکھا ہی نہیں ہے جیسا یہ 313 کا لشکر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حفیظ جالندری نے کیا خوب کہا، وہ کہتا ہے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ پوری طاقت کے ساتھ انہیں مٹا دینے کے لیے لشکر آ رہا تھا، اور میرے آقا کے سپاہی، میرے آقا کے فوج جو 313 ہیں، وہ بھی سارے جوان نہیں ہیں، ان میں بھی 2 ایسے بچے بھی ہیں جو ابھی نابالغ ہیں۔ اللہ پہلے بھی میں نے شاید کئی دفعہ عرض کیا ہے، کچھ دن پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں جن کا باپ فوت ہو چکا ہے،
جب میرے آقا نے گردن کو بل دے کے دیکھا اور وہ دو نوجوان بچے لڑکے ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ، معوذ اور معاذ بن افرا کے نام پر وہ جانے جاتے تھے کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا، ان کی ماں کا نام تھا افرا، عین فے رے الف مد اوپر ڈالتے، افرا کے بیٹے۔ میرے آقا نے کہا بچوں تم گھر چلے جاؤ، تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہیں پھر کبھی بلا لیں گے، آئندہ موقع ملے گا، بڑا زندگی پڑی ہے تو پھر آ جانا۔ تو انہوں نے رو کر کہا سرکار ہم نے اپنی ماں کو بڑی مشکل سے منایا ہے، کل جب آپ نے اعلان کیا تھا کہ لشکر کل تیار کیا جائے گا، وہ رات روتی رہی، رات بھر روتی رہی، اور یہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتی رہی کاش میرا خامد ہوتا وہ بھی جاتا، اگر میرا خامد نہیں تھا تو کاش میرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور وہ بھی حضور پر جان قربان کرنے کے لیے جاتا۔ آج ہم اپنی ماں کو بڑی مشکل سے چپ کرا کے اور منا کے آئے ہیں، حضور ہماری ماں کا دل رکھنے کے لیے ہمیں اجازت دے دیجئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا میرے اس جملے پر جو میں ابھی کہنے والا ہوں، وہ میرے آقا نے جو بڑا تھا نا اسے تو رکھ لیا، معوذ تم بڑے ہو چلو تم چلے جاؤ، 11 سال اس کی عمر ہے بیچارے کی، تم چلے جاؤ، چلو تمہیں اجازت دیتے تھے، تمہارا قد بھی ذرا لمبا ہے۔ اور جیسے ہی بڑے کو اجازت ملی، اب چھوٹے کا وہ جملہ سنو جو میں نے آپ سے کہا تھا توجہ کے لیے، وہ چھوٹا عرض کرتا ہے حضور اگرچہ اس کا قد بھی لمبا ہے اور یہ عمر میں بھی 2 سال بڑا ہے مجھ سے، لیکن گھر میں جب بھی کبھی کشتی ہوتی ہے میں اسے گرا لیتا ہوں۔ آپ نے غور کیا لفظوں پہ؟ میں آپ سے سوال کروں تو کیا مجھے جواب دو گے آپ؟ اب یہ جو دلیل دے رہا ہے حضور میں اسے گرا لیتا ہوں، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اس کا قد بھی مجھ سے لمبا ہے، لیکن طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، میں اسے گرا لیتا ہوں۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے یہ جو دلیل دے رہے تھے یہ جان بچانے کے لیے تھی یا گردن کٹانے کے لیے تھی؟ یہ میری سرکار پر جان قربان کرنے کے لیے وہ دلیل دے رہا تھا۔ بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے جب میرے آقا نے اس کے قلبی اور جذبات کو دیکھا اور قلبی کیفیات کو دیکھا تو میری سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور مسکرا کے میرے آقا نے کہا اچھا ذرا دور دور ہو کے کھڑے ہو جاؤ، معوذ اور معاذ ہو جائے کشتی تمہاری یہیں پر۔ اللہ اللہ۔ جب لشکر تیار ہوا، ایک اور چھوٹی سی بات سنو پہلے، جب بے سر و سامانی کی کیفیت کو میرے آقا نے دیکھا تو اعلان کر کے سنو وہ پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور میرے مجاہدوں تم کمزور ہو، کہیں یہ نہ کہنا کہ محمد عربی نے تمہیں کسی غلط فہمی میں لا کے تو ان طاقتور پہلوانوں کے مقابلے میں لا کے کٹوا دیا اور مروا دیا۔ میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جو واپس جانا چاہتا ہے بڑی خوشی سے واپس چلا جائے، میں کسی پر اعتراض نہیں کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس وہ طاقت، وہ اسلحہ، وہ قوت نہیں ہے، تو کہیں تمہارے من میں یہ خیال نہ آئے اور قیامت تک کوئی یہ نہ لکھے کہ محمد عربی نے اپنے غلاموں کو، کمزور لوگوں کو طاقتوروں سے مروا دیا اور کٹوا دیا اور شہید کروا دیا اور قتل کروا دیا۔ اگر تم جانا چاہتے ہو بڑی خوشی سے جا سکتے ہو۔ جب کہا نا بڑی خوشی سے جا سکتے ہو تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے۔ میں کیسے مجاہد کی داستان آپ کو سنانے لگا ہوں جس نے حد کر دی اور تاریخی جملے کہے، آپ ذرا مل کے ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ نام ہے اس کا مقداد بن اسود۔ بولیے کیا نام ہے؟ مقداد بن، یہ مولا علی شیر خدا کا مرید ہے۔ حضرت مقداد نے جب حضور کی بات سنی، حضرت مقداد ہاتھ باندھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں میرے آقا ان میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ آپ کہو گے چلے جاؤ، ان میں سے کوئی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اے میرے آقا ہم حضرت موسیٰ کے امتی نہیں ہیں۔ ان دنوں تازی تازی سورہ بقرہ انہوں نے پڑھی تھی مدینے والوں نے، کیونکہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جو مصر سے نکلی تھی، حضرت موسیٰ مصر سے نکال کر جنہیں لائے تھے،
دریا میں رستے بناتے ہوئے. آپ سو تو نہیں گئے ہو, جاگ رہے ہو نا. دریا نے جن کے لیے رستہ دے دیا تھا, اور دریا جن کے لیے, دریا کے پانی جن کے لیے دیواریں بن گئی تھی, اور جنہیں نکال کر لائے تھے میدان تیہ میں, 6 لاکھ ان کی تعداد تھی. کتنی؟ اب دریا پار کے آگے آ گئے. اب یہاں آٹا بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے, چولہے بھی چاہیے, آگ بھی چاہیے, برتن بھی چاہیے. کھانا پکنا ہے تو روٹی کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے. اب 6 لاکھ کے لیے یہ انتظام کیسے ہوگا؟ جیسے ہی بھوک لگی اور پیاس لگی, سفر کر کے آئے تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے پیاس لگ گئی ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. حضرت موسیٰ سے قوم نے کہا سفر کر کے آئے ہیں, پیاس لگی ہوئی ہے, اور یہاں تو نہ کوئی کنواں ہے, نہ چشمہ ہے, نہ نلکا ہے, نہ نہر ہے, نہ دریا ہے. پیاس کا کیا بنے گا؟ آواز قدرت آئی, اے میرے کلیم اپنا عصا اس پتھر پہ مار. تیرے ایک پتھر, ایک عصا مارنے پر پتھر سے ایک چشمہ نہیں نکلے گا, 12 قوموں کے لیے 12 چشمے نکلے گا. اور ٹھنڈا میٹھا پانی پی رہے. ادھر دن چڑھا, سورج سر پہ آیا, دھوپ لگی تو سب نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا, اور حضرت موسیٰ سے عرض کر رہے تھے اس دھوپ کا کیا بنے گا؟ یہاں تو نہ کوئی دیوار, نہ سائبان, نہ درخت. یہ دھوپ تو ہمیں جلا کے راکھ کر دے گی. کوئی بات چیت کیجئے, سورج سے کیجئے یا رب سے کیجئے, ہمارے لیے دھوپ جلائے دے دیتی, جلائے جا رہی ہے, اور ابھی دھوپ ہمیں ختم کیے جا رہی ہے. جیسے ہی قوم نے کہا دھوپ, سورج, سایہ, آواز قدرت آئی, اے میرے کلیم انہیں کہو فکر کی ضرورت نہیں ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, تو ہاتھ پھیرتا جا, بادل ان پہ سایہ کرتے چلے جائیں. یہ قوم بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اے حضرت کلیم آپ کی دست مبارک کی برکت سے ہم ان کے سروں کے اوپر بادلوں کا سائبان تان دیں گے. آپ جاگ نہیں رہے ہو شاید اب. پیاس, 12 چشمے نکل آئے. دھوپ لگی, بادلوں نے سائبان تان دیا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے پانی شانی پیا ہوا ہو اور بادلوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہو انسان, اور دوپہر کا وقت ہو جائے اور اسے بھوک نہ لگے؟ وہ جنہیں تھوڑی دیر پہلے پانی پلایا تھا ٹھنڈا میٹھا, چشموں کا 12 چشموں کا تر و تازہ, اب وہ کہہ رہے تھے دھوپ سے نے سایہ تو کر دیا مگر بھوک. آواز قدرت آئی, اے میرے کلیم فکر کی ضرورت نہیں ہے, اشارہ کرنا تیرا کام ہے. پانی بھی ہم نے پلایا ہے اور بادلوں کا سایہ بھی کر دیا ہے, فکر نہ کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. صبح و شام من و سلوہ اتاریں گے. صبح و شام پکا پکایا کھانا نازل کریں گے. تمہیں چولہا جلانے کی ضرورت نہیں ہے, چولہا جلا کے اوپر روٹیاں پکانے کی ضرورت نہیں ہے, چاول پکانے کی ہنڈیا, کھانا, سالن, سبزی وہ کہاں سے لاتے؟ ابھی تو آئے تھے. کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صبح و شام من و سلوہ, پکا پکایا کھانا, بٹیر, مرغ, حلوہ, سب تر و تازہ آئے گا. وَأَنزَلْنَا, ہم نازل کریں گے. ہم نازل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نازل کریں گے, اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں, قرآن پاک کی بات ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, کھاؤ پیو, کلوا من طیبات, کھاؤ پیو موج کرو, ہم نازل کریں گے. اور ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, سال بھر نہیں, 40 سال. اللہ اللہ اللہ, کتنے سال کھلایا بولو؟ 40 سال. نہیں, آپ سب کے جواب نے مزہ نہیں دیا. مل کے بولو کتنے سال کھلایا؟ 40 سال. وہ جنہیں 40 سال اللہ نے کھلایا تھا نا,
40 سال کے بعد امتحان لینے کا وقت آیا، آواز قدرت آئی، اے میرے کلیم اپنی قوم سے کہو قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کے لیے جانا ہے، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، انہیں کہو چلو مقابلہ کرنے کے لیے، اور انہیں کہو پریشان نہیں ہونا، من و سلوہ کھانے والوں اور بادلوں کے سائبان کے سائے میں رہنے والوں پریشان نہیں ہونا، صرف تمہاری حاضری ہوگی، فتح ہم نے لکھ دی ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیتیں بھی سنا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، قرآن پاک کی آیتیں بھی میں آپ کو سنا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، کہا صرف تمہاری حاضری ہے، فتح لکھ دی ہے، آؤ تو صحیح۔ لیکن اب آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، جب جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا جس رب نے تمہیں 40 سال بادلوں کے سائے میں رکھا ہے، تمہیں چولہا نہیں جلانے دیا، من و سلوہ تمہارے لیے اتارا ہے، اور ایک پتھر سے تمہارے لیے الگ الگ 12 چشمے جاری کیے ہیں تاکہ تمہیں نہ کھانے کی پریشانی ہو، نہ پینے کی پریشانی ہو، نہ رہنے کی پریشانی ہو، ٹھنڈا میٹھا پانی تر و تازہ پیتے ہو، صبح و شام پکا پکایا کھانا تمہارے لیے اترتا ہے۔ اب میرا رب کہہ رہا ہے 40 سال میرا رزق کھانے والوں اور قوم عمالقہ کے مقابلے میں، اور فتح بھی تمہاری ہو جائے گی، صرف تمہاری حاضری ہے، تم نے صرف قوم عمالقہ کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہونا ہے۔ وہ 40 سال لنگر کھانے والی قوم حضرت موسیٰ سے کہتی ہے یا موسیٰ انت و ربک فقاتلا، تو جا اور تیرا رب فقاتلا، دونوں جا کے لڑو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں یا موسیٰ انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے دیکھیں گے موسیٰ کیسے لڑتا ہے، موسیٰ کا رب کیسے لڑتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے حضرت موسیٰ اور اس کا رب کیسے لڑتا ہے۔ اب یہ میں نے قصہ کہانی سنانا تو مقصود نہیں تھا، یاد دہانی مقصود تھی۔ جب میری سرکار نے کہا نا جس نے جانا ہے چلے جاؤ، تو وہ حضرت مقداد بن اسود، وہ مولا علی شیر خدا کا دیوانہ اور مرید کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کے اس نے یہ اشارہ کیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت، حضرت مقداد کہتے ہیں وہ 12 چشموں کا پانی پینے والے اور بادلوں کے سائے میں رہنے والے اور 40 سال من و سلوہ کا پکا پکایا لنگر کھانا کھانے والے، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم محمد عربی ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے پانی نہیں مانگتے، ہم آپ سے من و سلوہ بھی نہیں مانگتے، ہم آپ سے بادلوں کا سایہ بھی نہیں مانگتے، بس آپ اشارہ کیجئے، ہم آپ کے نام پر موت مانگتے ہیں مگر آپ کے قدموں میں مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے آقا، یہ 313 مجاہد جو آپ کے بیٹھے ہیں، ان میں سے ہر کوئی جان بچانا نہیں چاہتا، ہر کسی کی آخری خواہش یہی ہے کہ میں جان دے دوں لیکن آپ کے قدموں پر دوں۔ ان میں سے ہر کوئی شہادت چاہتا ہے مگر آپ کے قدموں پر چاہتا ہے۔ اب میرا خیال ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں میرے آقا اپنے ان مجاہدوں سے کس قدر خوش ہوئے ہوں گے۔ 313 مجاہد جن میں معوذ و معاذ جیسے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور تلواریں بھی جس طرح کی ہیں، اور لیکن میری سرکار لے کے میدان بدر میں آ گئے۔ 80 میل 100 کلومیٹر بنتا ہے، میں نے بھی زیارت کی ہے اس میدان کی، اور میں نے خصوصی طور پر اس نیت کے ساتھ مدینہ پاک سے چل کر یہ باقاعدہ سفر صرف اس لیے کیا تھا کہ میں اس زمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں جس پر رات کو میرے آقا نے نشان لگائے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ کل یہاں ابو جال گرے گا۔
جیتے رہیے، میرا مالک آپ کو سلامت رکھے، اپنے آپ کو حضور کے اپنے آقا کے قریب کر لو۔ جب پہنچے نا بدر کے میدان میں تو ابو جہل پہلے ہی اپنا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، اور جہاں مٹی تھی، مٹی یعنی اچھی جگہ جو تھی، وہاں اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا، اپنے لشکر کو بٹھایا ہوا تھا۔ ہر روز صبح و شام اونٹ ذبح ہو رہے تھے اور کباب بن رہے ہیں اور گوشت بھونا جا رہا ہے اور کھلایا جا رہا ہے اور شراب پی جا رہی ہے اور پلائی جا رہی ہے، اور پورے ناز و نخوت کے ساتھ وہ اپنے لشکر کو کھلا پلا رہا ہے تاکہ مسلمان آئیں گے اور ہم ان کا صفایا کر دیں گے۔ میری سرکار جب تشریف لائے تو جو رہ گئی جگہ باقی تھی، میرے آقا نے فرمایا یہیں پر خیمے لگا لو۔ ایک صحابی حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے لیے جگہ جو ہے نا، یہ کوئی جنگی لحاظ سے مناسب لگتی نہیں ہے۔ میری سرکار نے فرمایا کیوں؟ حضور یہ ریت ہے، ہم بھاگیں گے دوڑیں گے، پاؤں ہمارے یہاں کھبیں گے، اور وہ لڑنے کے لیے جگہ جو ہے نا وہ اس طرح کی مناسب نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ میری سرکار نے فرمایا جہاں ہم نے کہہ دیا ہے خیمے لگا دو، اس لیے اگر جگہ اچھی ہوئی، ہم جیت گئے تو یہ کہیں گے ان کا مورچہ اچھا تھا۔ اگر زمین اچھی ہوئی، ہم نے جنگ کی اور جیت گئے تو یہ کہیں گے انہیں جگہ اچھی ملی تھی اس لیے مسلمان جیت گئے۔ تم ریت پہ اپنے خیمے لگا دو، ہم جیتنا چاہتے ہیں مگر اس زمین کی وجہ سے نہیں، اپنے رب کے سہارے۔ ہماری فتح زمین کی وجہ سے نہیں ہوگی، ہماری فتح رب کی وجہ سے ہوگی۔ ادھر جیسے ہی وہ خیمے لگائے گئے، جانوروں کو باندھا گیا تو عجب فیصلہ کیا میرے رب نے، بارش ہو گئی رات کو۔ وہ جو مٹی والے تھے وہ پھسلنا شروع ہو گئے، اور جو ریت تھی وہ جم کے پتھر کی طرح ہو گئی۔ اور دو جملے یہاں پر مزید سنو اور پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ یہ ہے جب رات کا وقت تھا، میرے آقا نے فرمایا سو جاؤ۔ عشاء کی نماز جماعت میرے آقا نے کرائی، صورتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کون کون سی پڑھی۔ عشاء کی نماز نفل پڑھے، وتر پڑھے اور دعا مانگی، اور دعا کر کے میرے آقا نے فرمایا سارے صحابہ کو، مجاہدین کو کہا جاؤ بھائی سب اپنے اپنے خیموں میں، اپنی اپنی جگہ پہ جہاں آپ کی ڈیوٹی ہے، اپنے اپنے مسکن پر جہاں جہاں حضرت امیر حمزہ کی ڈیوٹی تھی کہ کس طرح لڑانا ہے، تیر کمان والے کہاں رکھنے ہیں، دوسرے تیسرے پیادہ کیسے رکھنے ہیں، جہاں جہاں آپ کی ڈیوٹی جگہ دی گئی ہے وہاں جا کے آرام کرو اور سو جاؤ۔ پہرا کون دے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا پہرا میں دوں گا۔ فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم کی آواز آئی حضور میں پہرا دیتا ہوں، کہا بیٹھ جاؤ۔ مولا علی شیر خدا سامنے کھڑے ہوئے، حضور میں پہرا دیتا ہوں، کہا علی بیٹھ جاؤ۔ اب کسی حضرت نے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر آپ نے سب کو بٹھا دیا تو پہرا کون دے گا؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا آج تم سارے سو جاؤ، پہرا میں دوں گا۔ یا علی پہرا ہم دیں گے۔ پوری رات مجاہد سوتے رہے۔ مولا علی شیر خدا کا پہلے فرمان سناتا ہوں، پھر حضور کے جاگنے پر آؤں گا تو لطف زیادہ آئے گا، کیونکہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں ایک دو بندے بالکل سوئے سوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، ذرا وہ بھی جاگ جائیں گے اس جواب پر۔ کیا میری سرکار نے جب کہا پہرا ہم دیں گے، مولا علی شیر خدا کو زندگی میں کسی نے پوچھا تھا کبھی سونے میں بھی مزہ آیا؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا تھا 2 بار مزہ آیا سونے کا۔ ایک بار ایک رات تو وہ تھی جب میری سرکار نے مجھے شب ہجرت اپنے بستر پہ لٹا کے کہا تھا نا سو جا۔ تب مزہ آیا تھا سونے کا، کیونکہ مجھے پتا تھا حضور نے کہہ دیا ہے سو جا۔ کل جس کی امانت ہمارے گھر میں پڑی ہے اس کی امانت اس کے حوالے کر کے میرے پیچھے آ جانا۔ اب مولا علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے 100% یقین تھا آج میں سونے لگا ہوں، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے تو نکل سکتا ہے لیکن مجھ علی کو کچھ نہیں ہوگا، میں مر نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے کہہ دیا ہے صبح اٹھ کے میرے پیچھے آ جائے۔
میرا خیال تھا بندے جاگ جائیں گے، جگانے کے لیے بات سنائی تھی لیکن میں جگا نہیں سکا۔ چلو بات سنائے دیتا ہوں۔ میرے استاذ گرامی حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ علیہ، ضیاء الامت، حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے سیرت النبی پہ، اس کا نام ہے ضیاء النبی۔ اس کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، میں تو جب بھی پڑھتا ہوں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روح افزا ہو جاتی ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے جملہ پڑھ کر۔ جب انہوں نے کہا نا سارے سو جاؤ، آج میں پہرا دیتا ہوں، پیر صاحب حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر وہ جملہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ جاگنا بھی رسول اللہ کو ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ اہل ایمان کا نصیب ہیں۔ جیتے رہو، زندہ ہو۔ اللہ نے اپنے رسول کو اہل ایمان کا نصیب بنایا ہے، اور نصیب کو جاگنا چاہیے، نصیب کو سونا نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جیتے رہو۔ نصیب کو سونا نہیں چاہیے، نصیب کو جاگتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ، اور جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بتوجہ میری جانب مبذول رکھیے گا، توجہ آپ کی میری طرف ہوگی تو زیادہ لطف آئے گا، کیونکہ میں پچھلے جمعے مجھ سے غلطی ہو گئی کہ وہ میں اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا رہا، تو اگرچہ یہ قیمتی گھڑی ہونے کے باوجود یہ 15 منٹ پیچھے رہ گئی تھی۔ حاجی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، یہ ہمارے لیے وہاں پر بڑی خدمتیں کرتے ہیں، مکہ مدینہ جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بڑے خوبصورت تحفے پیش کرتے ہیں یہ ہمیں رسول پاک کے دیس کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ واہ میرے آقا کے دیس کی کیا بات ہے، دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، دنیا کھاتی ہے خیرات۔ وہ جو مدینہ پاک کو مٹا دینے کے لیے چلے ہوئے تھے، میرے آقا اس کائنات کا نصیب بن کر آئے، اور آج کی رات نصیب جاگ رہا تھا، اور وہ سارے دوسری طرف شراب پیے، کھانا شراب کباب ناچ گا رہے تھے، اور جب مسلمانوں کو میری سرکار نے سلا دیا اور کہا جب سارے سو جاؤ میں جاگوں گا۔ اور اصل بات بنیادی طور پر ایک اور بھی ہے، وہ بھی میں بھی آپ کو بتلاتا ہوں، اس میں بنیادی نقطہ کیا تھا، کیوں میری آقا نے کہا تھا سو جاؤ میں جاگنا چاہتا ہوں، وہ میں بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس بات کے بعد جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ یہ تھی، میرے آقا نے کہا بلال جی حضور، جی یا رسول اللہ، علی جی یا رسول اللہ، آؤ سب کو سلا دیا ہے، آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا میدان کا ایک چکر نہ لگائیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے کیوں میری سرکار نے کہا تھا سو جاؤ، آؤ ذرا میدان کا چکر لگا کے آتے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، بلال حبشی بھی ساتھ ہیں، حضرت مقداد بھی ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا دست مبارک تھامے پہنچے، ہاتھ میں چھڑی میرے آقا نے پکڑی ہوئی تھی، عصا مبارک بھی کہتے ہیں، چھڑی شریف میری سرکار نے کھونڈی جسے آپ کہتے ہو پکڑی ہوئی ہے، اور یکدم چلتے چلتے میدان بدر کا چکر لگاتے لگاتے، اب اگر جاگ رہے ہو تو کھلی آنکھوں سے زبان کھولیے گا، یکدم میرے آقا ایک جگہ پہ رکے، چھڑی سے نشان لگایا، زمین پر ایک خط کھینچا اور کہا ہاذا مسرع ابی جہل، کل ابو جہل یہاں تڑپے گا۔ مل کے پھر آگے ایک اور نشان، ہاذا مسرع فلان، کل یہاں نام لے لے کر، کل یہاں فلاں گرے گا، ہاذا مسرع فلان، کل یہاں فلاں گرے گا، ہاذا مسرع فلان، کل یہاں فلاں گرے گا۔ 1 2 3 4 10 20 50
بلال جی یا رسول اللہ ادھر آؤ. بلال سامنے ہے. وہ امیہ جو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر تجھے لٹا دیتا تھا اور پھر تیرے سینے پہ بھاری سل پتھر رکھ دیتا تھا اور پھر لوگوں کو تماشا دکھاتا تھا. بلال جی یا رسول اللہ. کہا ادھر دیکھ ہاذا مسرع امیہ, کل یہاں وہ امیہ گرے گا. 10 20 30 40 50 60 70 ایک نہیں 70 نشان لگائے. اور عجیب بات یہ ہے جن کا نام لے لے کر نشان لگا رہے تھے یہ تو بھی پتہ ہی نہیں ہے وہ آئے بھی ہیں کہ نہیں. نہیں آپ کے سبحان اللہ نے مجھے مزہ نہیں دیا. جملہ شاید مشکل ہوتا میں آسان کرتا ہوں. کیا انہوں نے اپنے وہ جو لشکر تھا 1000 کا, کیا انہوں نے اپنے 1000 لشکر کی فہرست حضور کو بھیجی تھی کہ یہ آئے ہوئے ہیں؟ کیا پتہ یہ جن کا نشان لگا رہے ہیں وہ آئے بھی ہیں کہ نہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے یہ جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اگلے دن جب جنگ ہو گئی تو صحابی کہتے ہیں ہم نکلے میدان بدر کا چکر لگانے کے لیے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جہاں حضور نے نشان لگائے تھے ہر کوئی وہیں گرا تھا, 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا. لو سنو اپنا ایمان تازہ کرو کہ وہ میری سرکار نے آج کیوں کہا تھا. وہ جو 4 5 6 لوگ ساتھ تھے نا واپس خیمے میں پہنچے جسے عریش کہتے تھے. آج وہاں بہت بڑی خوبصورت مسجد ہے, مسجد عریش, جہاں حضور کا خیمہ تھا. وہاں پہنچے اور یہ جو چند صحابی ساتھ تھے نا انہیں فرمایا جاؤ بھئی تم بھی اب اپنے اپنے بستر پہ چلے جاؤ اور تم بھی اب اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو. آج نصیب جاگنے لگا ہے. اگر یہ میری سرکار کے جملے نہ ہو, حضور کی بات نہ ہو, میں آپ کا مجرم, قسم بخدا میں آپ کو سچی بات بتلا رہا ہوں. آج تک 55 سال ہو گئے ہیں میری سرکار پوری زندگی میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے تو پوری نیاز مندی سے مانگتے تھے, عاجزی سے مانگتے تھے, انکساری سے مانگتے تھے, تذلل سے مانگتے تھے. آج پہلی دعا ہے جو میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں مانگی ہے, نیاز مندی سے نہیں ناز سے مانگی. آج کی دعا انکساری عاجزی کے ساتھ نہیں ہے, آج ایسے ناز سے دعا مانگی جیسے محبوب اپنے محب سے مانگتا. اور آپ سارے شاید وہ لفظ میں سناؤں گا تو زیادہ آپ کو لطف آئے گا. میری سرکار نے اکیلے تنہا اس لیے کہا تھا سو جاؤ میں جاگوں گا کیونکہ آج رات جاگ کر میں اپنے رب سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. اور پھر وہ دعا کیا کی تھی, اللہم ان اہلکتہو ہذہ العصابہ فلن توبت فی الارض ابدا. اے میرے رب اگر یہ میرے 313 صبح مارے گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ تھا ناز. پھر اگر یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا, تیرے سجدے کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا. معلوم یہ ہوا, ثابت یہ ہوا, کوئی مانے نہ مانے, کسی کی سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن حق یہی ہے آج جتنا بھی اسلام ہے, تلاوت ہے, قرآن ہے, عبادت ہے, مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, اذانیں ہیں, نمازیں ہیں, روزے ہیں, عید ہے, حج ہے, عمرے ہے, جتنی بھی عبادت ہے یہ ساری عبادتیں صدقہ ہے اس دعا کا جو حضور نے بدر میں مانگی تھی. ایک بار مل کے ذرا مولا علی کے نام کا نعرہ لگا. میں جنگ میں مولا علی کا کردار آپ کو سناؤں. صبح ہوئی, آمنے سامنے دونوں لشکر تھے. میں یہاں پر وہ
ایک گردان بھی کبھی پڑا کرتا تھا جب میں نوجوان تھا، تو وہ سامنے آمنے سامنے لشکر تھے، ادھر سے حضور نے بھیجے 3 مجاہد انصار مدینہ میں سے، انصاری جیسے ہی آئے ادھر مکے والوں کی طرف سے دین، بڑے بڑے سردار، عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کون تھے؟ یزید کی دادی ہندہ، یزید کی دادی ہندہ کا بھائی تھا ولید، اس کا باپ تھا عتبہ اور اس کا چچا تھا شیبہ، یہ ایک طرف، اور ادھر 3 انصاری۔ جیسے ہی سامنے آمنے سامنے پہنچے تو عتبہ نے کہا کون ہو تم؟ ان کا ہم انصاری مدینہ سے ہیں، حضور کے مجاہد، حضور کے غلام ہیں۔ کیا نام ہے؟ یہ نام ہے، یہ نام ہے۔ ایک عبداللہ بن رواحہ تھے ان میں سے۔ عتبہ نے کہا چلے جاؤ واپس، ہم تم جیسوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اگر تم ہمیں قتل کر دو گے تو ہم قتل تو ہو جائیں گے، لیکن ہماری توہین ہے کہ ہم مدینہ کے انصاریوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں، اور اگر ہم تمہیں قتل کر دیں پھر بھی ہماری توہین ہے کہ ہم اتنی دور سے تم جیسے کسانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ اور جا کے محمد عربی سے کہو ہم سردار ہیں، ہمارے جوڑ کے بھیجے، جیسے ہم ہیں ہمارے جوڑ کے بھیجے۔ وہ تینوں مجاہد واپس حضور کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا، حضور وہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، عتبہ کا بیٹا ولید ہے، اور یہ طاقتور سردار مانے جاتے تھے، بہادری میں یکتا تھے یہ۔ حضور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جوڑ کے بھیجو، وہ کہتے ہیں ہم انصاری، وہ کہہ رہے ہیں ہم انصاریوں سے، کسانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے جوڑ کے بھیجو۔ جب میری سرکار نے سنا ان کے تکبر کا یہ حالت ہے کہ وہ میرے انصاری مجاہدوں سے لڑنا نہیں چاہتے، اچھا کوئی بات نہیں، این علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالب، کلی ہیں، علی پاک کہاں ہیں؟ مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے، نام کیا رسول اللہ؟ حضور کی دوسری آواز بلند ہوئی، این حمزہ، حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے، حضور میں حاضر۔ پھر تیسری آواز بلند ہوئی، این عبیدہ، عبیدہ بن حارث۔ یہ کون ہے؟ علی جو رسول پاک کے چچا زاد بھائی، امیر حمزہ حضور کے چچا، اور عبیدہ بن حارث، حارث حضور کے چچا ہیں، یعنی حضور کے چچا کا بیٹا، 2 چچا زاد بھائی اور ایک چچا۔ آپ بھی بولو نا، کن کو بھیجا؟ ایک چچا اور 2 چچا زاد بھائی، اور کہا لو، وہ کہتے تھے نا ہمارے جوڑ کے بھیجو، لو انہیں کہنا تمہارے جوڑ کے بھیج رہا ہوں، جو توڑ کے بھی آئیں گے، تمہارے غرور، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جوڑ کے بھیجیں، انہیں کہو میں نے تمہارے جوڑ کے بھیجے ہیں جو تمہارے تکبر کو توڑ کے آئیں گے، تمہارے غرور کی گردن توڑ کے آئیں گے، اور تمہارا جو تکبر اور وڈیائی اور سرداری ہے، تمہارے سرداری کے سب نشوں کو یہ میرے تینوں مجاہد توڑ کے رکھ دیں گے۔ اب تینوں مجاہد مولا علی شیر خدا ہیں، امیر حمزہ ہیں، حضرت امیر حمزہ کے سامنے آئے عتبہ، اور اب وہ امیر حمزہ کی داستان بہادری کی تو الگ سے قصے کہانیاں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں آیا عتبہ کا بیٹا ولید، یہ نوجوان تھا، اور شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں آپ کو کہا کرتا ہوں مولا علی شیر خدا جب بھی اپنے کسی میدان جنگ میں مد مقابل کے سامنے جایا کرتے تھے تو آپ کے 3 قول ہوا کرتے تھے۔ پہلا قول کیا ہوتا تھا؟ پہلی بات کیا ہوتی تھی؟ آپ نے مد مقابل سے کہا کرتے تھے، پہلی بات بھئی اسلام قبول کر لے،
کیونکہ یہ انہیں میرے آقا نے کہا ہوا تھا، یا علی کہیں بھی جنگ سے پہلے، جنگ کرنے سے پہلے، لڑائی کرنے سے پہلے، تلوار اٹھانے سے پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ اگر تیری دعوت پر کوئی ایک بندہ بھی ایمان لے آئے تو ہمارے لیے 100 سرخ اونٹنیاں آ جانے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی ایک کو بھی کلمہ پڑھا لے تو اس کی بجائے کہ ہمیں کوئی 100 سرخ اونٹنیاں، یعنی قیمتی چیز بتلا رہے ہیں نا، بڑی قیمتی چیز کا نام لے رہے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا جب بھی آتے تو پہلی بات یہی کہا کرتے تھے، بھئی آ تو گیا ہے، ایمان لے آ، اگر نہیں کوئی بات نہیں، تو پھر دوسری بات تیرے لیے یہ ہے کہ بھاگ جا۔ جا بھاگ جا۔ دوسری پہلی بات کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ، بھاگ جا، بھاگ جا، چلا جا، اس یقین سے بھاگ جا کہ علی بھاگتے ہوں کا پیچھا نہیں کیا کرتا۔ جا، تجھے پھر موقع دیا، بھاگ جا۔ وہ کہتا نہیں میں بھاگنے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں تو جنگ کرنے کے لیے ہوں، میں تو جنگ کروں گا۔ جب وہ کہتا نہیں میں نہیں بھاگوں گا، میں تو جنگ کروں گا، تو پھر مولا علی کا تیسرا حکم ہوتا تھا، اچھا پھر کر وار۔ مرحب نے کہا تھا نہیں پہلے تو کر، جب اس نے کہا نا پہلے تو کر، تو مولا علی نے میدان جنگ میں مسکراتے ہوئے کہا تھا پھر تو کیا کرے گا؟ ولید سے بھی کہا کر وار، ولید نے وار کیا۔ مولا علی شیر خدا نے اپنی ڈھال پہ روکا، ادھر ڈھال پہ روکا اور ادھر ذوالفقار حیدری فضا میں بلند ہوئی، اور ولید کو تب پتہ چلا جب اس کی گردن دور پڑی ہوئی تھی۔ جزاک اللہ۔ اور اللہ اکبر، جیتے رہیے۔ اور کیسے میں آپ کو بتلاؤں؟ بسم اللہ، جزاک اللہ، مالک برکت عطا فرمائے۔ میری جانب دیکھیے گا، بس میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم پھر 10 منٹ آگے چلے گئے۔ عمر بن عبد ود کو جب مولا علی شیر خدا نے غزوہ خیبر میں مارا تھا، اچھا اگلے جمعے میں تفصیلاً، چونکہ اگلا جمعہ ہم مولا علی شیر خدا کا ذکر کرنے والے ہیں، تیسرا جمعہ یہی ہے نا، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم مولا علی شیر خدا کا ذکر کریں گے تو تفصیلاً یہ باتیں میں آپ کو سناؤں گا۔ لیکن ایک جملہ سنائے دیتا ہوں، جب غزوہ خیبر میں عمر بن عبد ود کو مارا تھا تو اس کی بہن اپنے بھائی کی لاش پہ آئی۔ عمر بن عبد ود کی بہن اپنے بھائی کی لاش پہ آئی۔ ہوتا یہ تھا جب بھی کوئی بہادر کسی کو قتل کرتا تو وہ فوراً قتل کرنے کے بعد، یہ ان کا قانون اصول تھا، اس کی زرہ اتار لیتا، خود اتار لیتا، تلوار پہ قبضہ کرتا، تیر کمان ڈھال نیزہ جو بھی اسلحہ اس قتل ہونے کے والے کے پاس ہوتا وہ مارنے والے کا حق سمجھا جاتا تھا۔ غزوہ خیبر میں مولا علی کی تلوار نے عمر بن عبد ود کے جب 2 ٹکڑے کیا، مولا چلے گئے، اس کی بہن، عمر کی بہن، اس کی لاش بھی آئی، دیکھا زرہ بھی پہنے ہوئے ہے، تلوار بھی وہی ہے، نیزہ بھی وہی ہے، خنجر بھی وہی ہے، خود بھی وہی ہے، تو عمر بن عبد ود کی بہن کہتی ہے تیرے قتل پہ ماتم کروں یا تیرے مارنے والے کی عزت پہ ناز کروں؟ تیرے مرنے پر رو کر ماتم کروں، آہیں بھروں، نوحہ کروں کہ میرا بھائی مارا گیا، یا اس بات پہ فخر کروں کہ میرے بھائی کا قاتل بڑا کریم تھا؟ وہ کہتی ہے مجھے جتنا اپنے بھائی کے مارے جانے کا غم ہے اتنی ہی خوشی اس بات کی ہے کہ میرا بھائی خاندانی آدمی کے ہاتھوں مارا گیا، اعلیٰ ظرف کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبھی، اللہ اکبر کبھی۔ جب یہ
میرا خیال ہے حضور کی بات کہے بغیر بات پوری نہیں ہوگی. جب یہ جنگ مولا علی اور یہ تینوں نے اپنے اپنے مد مقابل کو مار دیا، پھر جنگ شروع ہوئی. جنگ ہو رہی تھی، قرآن پاک پڑھیے تو لطف آ جاتا ہے. میرے آقا نے سوچا چلو تھوڑا سا حصہ ہم بھی ڈال دیتے ہیں. وہ محبت سے بولے نا. اور مٹھی بھر کنکریاں، ریت، وہ ریتلی کنکریوں والی ہی زمین ہے وہ ساری، وہ چھوٹے چھوٹے روڈ ہوتے ہیں، سنگ روڈ بھی کہتے ہیں پنجابی والے. مٹھی بھر اٹھائے میری سرکار نے اور پھینکے کفار کی طرف. عجب بات یہ ہے کہ یہ ہیں حضور اور آگے ہیں حضور کے مجاہد جن کے چہرے دوسری طرف ہیں، اور دوسری طرف کفار کا لشکر ہے جن کے چہرے ادھر ہیں. ادھر حضور نے ریت اور کنکریوں بھری مٹھی اٹھائی اور پھینکی کفار کی طرف. عجب بات یہ ہے وہ کنکر جو حضور کی مٹھی سے نکلے تھے وہ بھی اتنا علم لے لیا انہوں نے بھی کہ انہیں بھی پتا ہے کس کو لگنا ہے کس کو نہیں لگنا. وہ حضور کے مجاہدوں کے درمیان میں سے گزرتی ہوئی چھوڑتی ہوئی دشمنوں کو جا کے لگ رہی تھی. محبت سے سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. ممکن نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. مقداد، ابو ذر، کمر اور عمار بھی جیون بھر چھو کر مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے. نعرہ حیدری. ان کنکریوں سے پوچھا اے پتھروں تمہیں کس نے بتلایا تھا کہ ابو بکر کو نہیں لگنا ابو جہل کو لگنا ہے؟ بلال کو نہیں لگنا، عمر کو نہیں لگنا، سعد کو نہیں لگنا، عبد الرحمن ابن عوف کو نہیں لگنا. ان میں سے گزر کر دوسری طرف والے دشمنوں کو لگنا ہے. پتھر ایک ہی جواب دیتے ہیں، ہمیں نہ دیکھ، جس کا ہاتھ چوم کے نکلے ہیں اسے. آواز قدرت آئی. وہ مکے کے مشرکین کہتے ہیں وہ جو 1000 بندہ تھا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے کان، آنکھ، ناک، منہ پر وہ ریت لگی نہ ہو. جب اور سنو آواز، وہ قرآن پاک کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں کہا گیا تھا لقد نصرکم اللہ، اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی. بے بدر وانتم اذلہ، اللہ نے فرشتے بھی بھیجے تھے 1000 پھر 3000 پھر 5000 ٹوٹل 9000 فرشتے بھی بھیجے تھے. مگر ایک مدد یہ بھی کی تھی، کیا؟ جب وہ پتھر لگے اور پھینکے تھے حضور نے، آواز قدرت آئی اے میرے حبیب وما رمیتا، کہ جب میری سرکار کے غلام میزاب رحمت مسجد میں بیٹھ کر ایک آل رسول کا خطاب سنتے ہوئے خوش ہوں گے اس بات پر کہ حضور کا ہاتھ لگ جائے، پتھر کو بھی علم آ جاتا ہے. حضور کا ہاتھ لگے تو پتھر بھی جان لیتا ہے حضور کا دشمن کون ہے اور اپنا کون ہے. جب حضور کے علم پر لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے، ایک طبقہ وہ بھی ہوگا جو کہے گا دیکھو مسلمانوں کا نبی دعوے رحمت کے کرتا ہے اور مارتا پتھر ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہوگا، اپنے تو کہیں گے کہ ان پتھروں کو بھی علم آ گیا، مگر دشمن کہے گا مسلمانوں کا نبی دعوے رحمت کے کرتا ہے مگر مارتا پتھر ہے. آواز قدرت آئی اے حبیب تو پیچھے ہو جا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. جو پتھر تو نے مارے ہیں تو نے نہیں مارے، ہم نے مارے. جی
ہوتے رہی وما علینا الا البلاغ المبین. آئندہ جمعہ